بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں فضل سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN. اچھا، 28 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا، جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے جلسے کا مقام میاں والی کا بتایا تھا کہ اگلا جلسہ ہمارا میاں والی میں ہوگا. لیکن عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد وہ جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلا جلسہ ہمارا راولپنڈی میں ہوگا. تو 28 نومبر کو راولپنڈی میں جلسہ ہے بروز ہفتہ. تو اس کے لیے اپلیکیشن دے دی گئی ہے اور اس کے لیے جو مقام چنا گیا ہے لیاقت باغ، کہ ہم وہ جلسہ لیاقت باغ میں کریں گے. تو اگر اجازت مل گئی تو فابیا، اگر اجازت نہ ملی تو اسی جگہ پر ہم احتجاج کریں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری طرف عمران خان نے یہ کہا ہے علی مین گنڈا پور صاحب سے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جاتی ہے تو وہ جائے، ہمیں اس کا پریشر نہیں لینا یا ہمیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. کہ اگر ہمیں اب گھروں میں نہیں بیٹھنا، ہمیں اب احتجاج کرنا ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے. اب گیم آخری مرحلے میں جا رہی ہے، آخری راؤنڈ چل رہا ہے، آخری اوور چل رہا ہے. کیونکہ اگلا جو منتھ آنے والا ہے، اس میں اس کے جو 15 سے 20 دن، جو 10 دن ہیں، یہ بہت اہم ہے. اس میں کافی ساری نئی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کا بھی وہ ٹائم قریب آ گیا ہے، چونکہ ان کے تقریباً رہ گئے ہیں 30 دن، 29 یا 30 دن ورکنگ ڈیز ان کے. تو اس کے بعد جسٹس منصور صاحب نے آنا ہے. اور 30 ستمبر تک جو DGIS ہیں ندیم انجم صاحب، وہ بھی جا رہے ہیں. ان کی جگہ پر عاصم ملک آ گئے ہیں، لیکن 30 ستمبر تک وہ اپوائنٹ ہوں گے عاصم ملک صاحب. تو وہ DGIS جو راولپنڈی ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ بھی کہا ہے عمران خان صاحب نے علی مین گنڈا پور صاحب سے کہ اگر حکومت قربان کرنی پڑے، حکومت جاتی ہے تو جائے، حکومت کو اب چھوڑے. اب جنگ آخری راؤنڈ میں چل رہی ہے، آخری راؤنڈ چل رہا ہے صحیح اور غلط کے لیے، اصول و قانون کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے. اور اس ملک میں جتنی مہنگائی ہے، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، نہ ہی اس کی چیف جسٹس صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم. وہ نون لیگ کی حکومت تو ویسے فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، وہ تو جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ پر آئی ہوئی ہے، کسی کے کہنے پر آئی ہوئی ہے، زبردستی لاٹھی اور ڈنڈے کی حکومت ہو رہی ہے. اور نواز شریف صاحب بھی باہر جا رہے ہیں، وہ لندن جا رہے ہیں، تو علاج کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے بھاگنا چاہ رہے ہیں. مریم بی بی بھی ان کے ساتھ جا رہی ہیں. مریم بی بی بھی. اور یہ سٹے کتنے دن کا ہوگا؟ یہ 2 ہفتے کا سٹے. پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی کیا تھا نواز شریف صاحب نے. نواز شریف علاج کی غرض سے باہر چلے گئے تھے اور اپنی پوری پارٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، بالکل اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا تھا اور خود باہر چلے گئے تھے. ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو. اور 2 ہفتے کے سٹے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور ایک آئینی عدالت کا معاملہ ہے، وہ بھی لٹکا ہوا ہے، وہ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور نئے DGIS جو آنے والے ہیں، وہ کس حساب سے کام کرتے ہیں، کس رویے سے کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں، اصول و قانون کو سپورٹ کرتے ہیں، صحیح اور غلط کو سپورٹ کرتے ہیں، یا کہ انہی لوگوں کی طرح ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں. اور ایک اور دوسری طرف ہے، انہوں نے ایک اور بھی اپلیکیشن دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے، کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا 5 اکتوبر کو. مینار پاکستان پر ہم نے جلسہ کرنا 5 اکتوبر کو. عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں، ان کی یوم پیدائش ہے، ان کی برتھ ڈے ہے. اور PTI کا کہنا ہے کہ ہم وہاں پر کیک کاٹیں گے، اور اگر ہمیں اجازت نہ ملی تو وہیں پر ہم احتجاج کریں گے. اور باقی جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، کہ وہ ایک بیکری پر گئے ہیں وہاں سے کچھ چیزیں لینے کے لیے. تو لڑکے نے ان سے پوچھا فائز عیسیٰ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو لڑکے نے ان کا نام پوچھ کر کنفرم کر کے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. وہ کوئی ویڈیو بھی بنا رہا تھا ساتھ میں، شاید اس کا ساتھی ویڈیو بنا رہا ہوگا، جو کہ سوشل میڈیا پر عام چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے. تو قاضی صاحب کو سمجھ نہیں آئی، لڑکے نے پھر ان پر لعنت بھیجی ہے. ساتھ کھڑی خاتون نے کہا ہے کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کے اوپر لعنت ہو. ہماری عدلیہ کا احترام تو یہ ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے.
کہ وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ، ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کا لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے، ان چیزوں کا لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے یا یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ کرپٹ ہے؟ اس بات کا لوگوں کو اس حساب سے پتا چلتا ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے 2024 کو، اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں پیٹیشنیں دائر کی گئی، لیکن اس کی کوئی کسی بھی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی، کسی کیس کو بھی سنا نہیں گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اگر قاضی صاحب ٹھیک ہوتے، وہ اصول و قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے، قانون کا بول بالا ہوتا، یا وہ آزاد عدلیہ کے حساب سے چلتے، عدلیہ آزاد ہوتی، آزاد فیصلے کرتے، تو وہ کیس ان کو سننا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیٹیں ان کو واپس کرنا چاہیے تھا۔ اور مخصوص نشستوں کے جو کیس ہے وہ بھی ابھی تک لٹک رہا ہے، اس میں بھی ابھی تک کوئی ہو تو گئی ہے لیکن پروگرس نہیں ہوئی، اس حساب سے پروگرس نہیں ہوئی جس حساب سے ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کے دلوں میں عدلیہ کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، تو لوگ کیسے اس حکومت کا ساتھ دیں گے، کیسے اس عدلیہ کے ساتھ چلیں گے؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک صحیح، ہر ادارے کا جو سربراہ ہے وہ ایک صحیح، اچھا، سچا اور مسلمان اور ایماندار آدمی ہو، جو کہ اصول اور قانون کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ حافظ۔